بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں آدمی کو خود کی رائے اور لالچ کی بنا پر یہ پرواہ نہیں ہوگی کہ وہ کیا لے رہا ہے، حلال ہے یا حرام ہے، بس آنے دے سب کچھ اندر، دھمادم مست کلندر، چاہے بعد میں ہو جائے بھگندر۔ یہ میں نے الفاظ اپنی طرف سے بڑھائے۔ حضور تو یہ فرماتے ہیں کہ آدمی کو یہ پرواہ ہی نہیں ہوگی کہ جو کچھ وہ لیتا ہے آیا یہ حلال ہے یا حرام۔ رواہ البخاری والنسائی رحمہم اللہ تعالی۔ مطلب ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں مال و دولت کی حرص اور دین سے جہالت کی بنا پر لوگوں کو حرام و حلال کا فرق ہی نہیں ہوگا، اور لوگ اس کی پرواہ ہی نہیں کریں گے، جو ملا ہڑپ کر جائیں گے۔ یا تو شریعت کے احکام سے جہالت کی وجہ سے ہوگا یا لالچ کی بنا پر۔ اور آج یہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ بعض لوگ تو شریعت سے لاعلمی اور جہالت کی وجہ سے حلال و حرام کی تمیز ہی نہیں کرتے، اور جب تمیز ہی نہیں کرتے تو بچیں گے کیسے؟ اور بعض وہ ہیں جن کو شریعت کا علم تو ہے مگر مال و دولت کی اندھی محبت اور آخرت سے غفلت نے ان کو حلال و حرام کے امتیاز و فرق سے اندھا کر دیا ہے۔ جو بھی ملے اس کو لینے پر آمادہ اور تل جاتے ہیں۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں جو سود، رشوت، پرائی چیز کو اٹھا لینے کی حرام ہونے کو تو اچھی طرح جانتے ہیں، مگر لالچ اور ایزی منی، جلدی مالدار ہونے کی تمنا کی وجہ سے ایسی حرام چیزوں کو لیتے اور مزے سے استعمال کرتے ہیں۔ اور اگر ان کو حرام و حلال کے احکام بتائیں تو کہتے ہیں اس زمانے میں حلال و حرام کو دیکھیں گے تو ترقی کیسے ہوگی یار۔ حالانکہ آج مسلمان کی ترقی میں رکاوٹ یہی چیز تو ہے کہ اللہ کے احکامات سے روگردانی، حلال و حرام میں امتیاز نہ کرنا، مگر یہ لوگ اپنی جہالت سے یہ سمجھتے ہیں کہ احکام پر عمل کرنے سے رکاوٹ ہوتی ہے۔ یہ سمجھ کا پھیر ہے اور اسی میں اندھیر ہے۔ ایک روایت اور سنیے۔ سیدنا ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً لوگوں پر ایسا زمانہ بھی آئے گا جبکہ کوئی شخص بھی سود، انٹریسٹ اور بیاج سے محفوظ نہیں رہے گا۔ چنانچہ اگر کسی نے براہ راست سود نہ بھی کھایا تب بھی انٹریسٹ کا دھواں یعنی اس کا اثر تو اسے کسی بھی صورت میں پہنچ کر ہی رہے گا۔ اگرچہ اس صورت میں ڈائریکٹ وہ سود کھانے کا مجرم نہ ہو، لیکن پاکیزہ مال کی برکت سے تو محروم رہے گا۔ رواہ احمد و ابو داؤد۔ اس میں فرمایا گیا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ انٹریسٹ کا عام چلن ہو جائے گا، سود کا، بیاج کا۔ کوئی شخص بھی ایسا نہ رہے گا جو کسی نہ کسی طرح سود میں ملوث نہ ہو، اور اگر کوئی بائی چانس باقی بھی رہ گیا تو پھر بیاج کا غبار اور اس کا دھواں اور اس کی دھول تو اس کو لگنا ہی لگنا ہے۔ اور یہ سود کا عام ہونا اس طرح ہوگا کہ تجارتوں اور معاملات میں سودی لین دین اور شرعی فساد داخل ہوگا، جس سے ہر تجارت اور معاملہ فاسد ہو کر بعض صورتوں میں ربا یا ربا کا شبہ پیدا ہو جائے گا۔ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری نے بذل المجہود میں اس کی شرح میں فرمایا کہ اس حدیث میں اشارہ ہے کہ انٹریسٹ لوگوں میں اس طرح پھیل جائے گا کہ ہر ایک اس کو کھائے گا، کیونکہ لوگوں کی تجارتیں اور معاملات فاسد ہوں گے۔ آگے چل کر فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں اسی طرح تو ہے، کیونکہ ہر قسم کی تجارتیں کفار کے ہاتھوں میں ہیں اور ان کے معاملات تو ربا اور سود ہی کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ اور یہ جو فرمایا کہ سود نہیں تو سود کے اثرات و بخارات، اس کا دھواں تو اس کو پہنچے گا ہی پہنچے گا۔ وہ اس طرح
کہ خود تو اگرچہ وہ بیاج نہیں کھائیں گے مگر بیاج کا معاملہ اس کا وہ گواہ بنیں گے، یا بیاج کے لین دین کو لکھنے کے کام میں لگ جائیں گے، جیسے بینک کے کلارک، یا انٹریسٹ رقم سے کی گئی مہمان نوازی کو قبول کرنا پڑے گا، یا سود سے دیا گیا ہدیہ لے لیا، انٹریسٹ کے بلبوتے پر دیا گیا جہیز لے لیا، یا اس طرح آگے بڑھ کر اب ہم کہتے ہیں کہ کسی نہ کسی شکل میں فائنانس، لون، سبسیڈی کی شکل میں گاڑیوں پر سواری ہو گئی، ان گاڑیوں اور سلنڈروں سے نکلنے والا دھواں اس سے تو کوئی محفوظ ہی نہیں ہے، اسی لیے حدیث شریف میں بخار کا لفظ آیا۔ دھواں سود کے اثر کے لیے بڑا معنی خیز ہے، کیونکہ بخار کا معنی بھاپ کا ہے، جو پانی وغیرہ گرم کرنے پر اس سے نکلتی ہے۔ ظاہر ہے کہ بھاپ اس وقت نکلتی ہے جب آگ جلائی جائے اور پانی کو گرم کیا جائے، چونکہ قیامت کے دن مال آگ بن جائے گا، جس سے انٹریسٹ کھانے والے کا دماغ کھولے گا اور اس سے بخارات اور بھاپ نکلے گی۔ اس لیے سود کے اثرات کو بخار اور بھاپ سے تشبیہ دی گئی ہے، اور اس میں اشارہ ہے کہ جس طرح بخار، دھواں، غبار ان تمام لوگوں کو اپنی لپٹ میں لے لیتا ہے جو وہاں حاضر ہوں، اگرچہ کہ اس بخار اور غبار کو اڑانے والا ایک ہی ہوتا ہے، اسی طرح ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ بیاج کی لعنت اور اس کے اثرات سے سبھی لوگ متاثر ہوں گے، چاہے وہ خود اس لین دین میں ملوث ہوں یا ملوث نہ ہوں، بلکہ دوسرے ذریعے سے ان تک وہ پہنچ جائے گا۔ آج کے دور میں اور آپ دیکھتے ہیں بینکنگ سسٹم کی وجہ سے سود کی لعنت و نحوست ایسی ہے کہ گھر گھر پہنچ گئی، اور حدیث کے مطابق سود کھانے کا عام رواج ہو گیا ہے، یا کم از کم سود کے اثرات سے، بیاج کے اثرات سے کسی نہ کسی طرح لوگ ملوث ہوتے جاتے ہیں۔ اچھے اچھے دیندار گھرانوں میں جہیز کے نام سے سود پر گاڑیاں، سامان وغیرہ لیا جاتا ہے، اور اس کو پھر اپنے یہاں کا رواج بتا کر پردہ ڈال دیا جاتا ہے، احساس بھی نہیں ہوتا۔ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ جہیز میں لیے ہوئے سود کی بنیاد پر اس پلنگ اور وہ گاڑی اور وہ بستر کا کیا حال ہو، اور ایسے بستروں پر پیدا ہونے والی اولاد سے پھر ماں باپ اپنے لیے فرما برداری کی امیدیں کیسے رکھ سکتے ہیں؟ ایسے چولہوں پر اور ایسے فریز میں جو بیاج کے ذریعے قسطوں پر، انسٹالمنٹ پر، فائنانس پر اٹھا کر گھروں میں رکھے گئے ہوں، ایسے کھانوں سے حلاوت عبادت کیسے پیدا ہوگی؟ سجدوں میں انقلاب کیسے آئے گا؟ اور انسان کی زندگی میں تبدیلی کیسے ہوگی؟ اور جب تبدیلی ہی نہیں ہوگی تو نظام خداوندی میں بھی تبدیلی نہیں ہوگی، اور عذاب مسلسل اترتا رہے گا۔ اس سلسلے میں بہت زیادہ غور و فکر کرنے کی ہم سب کو اشد درجہ ضرورت ہے، دیندار بے دین نعوذ باللہ۔ بلکہ شادیوں میں، بیاہوں میں، تقریبات میں سود پر لی ہوئی لون سے لوگوں کی ضیافتیں کی جاتی ہیں، اور اس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ حق تعالی شانہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ اگر ہمارے ویڈیوز آپ کو پسند آ رہے ہو تو لائک، کمنٹ اور شیئر کریں، اور مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل دعوت میڈیا کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔